شاہ جی بتائیے گا کہ نقابت کی فیلڈ میں کس سے انسپائر ہو کے اس کو جوائن کیا آپ نے؟ نقابت میں جو میں آیا ہوں وہ ایک سمجھیں کہ ایک حادثہ تھا۔ سید رافع ہاشمی نے آج تک اپنے مشن یا اپنے مقصد میں کہاں کمی کی ہے؟ اعلان بتا دیں آپ کیا ہیں، کیونکہ آپ پر بہت، آپ کے عقیدے پر بہت اعتراضات ہوتے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتا دیں آپ کیا رافضی ہیں، خارجی ہیں، ناسبی ہیں، تفضیلی ہیں؟ آج ذرا اعلان اسپیکر پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم سے بتائیں آپ کیا ہیں کہ آپ جو ہے اہل تشیع حضرات کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہاتھ آپ کیوں چومتے ہیں؟ ہاتھ چومنے کی وجہ ذرا مجھے بتائیے۔ ایک جملہ تعریف کا آپ نے بولنا ہے ہر صورت میں، ہر صورت میں یہ شرط ہے، ہر صورت میں آپ نے تعریف کر دینی ہے، بے شک آپ کا اختلاف بھی۔ پہلا نام ہے مرزا محمد علی جیلمی صاحب، پیر اجمل رضا قادری صاحب، پیر الیاس رضا قادری اتاری صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، اب سید ریاض حسین شاہ جی، سید رافع ہاشمی صاحب کا جو کلام ہے جذبات کو مصنوعی طریقے سے بھڑکاتا ہے اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو کیسے رد کریں گے، یا پھر یہ حقیقت بات ہے آپ جو ہے نا وہ آپس میں انتشار پھیلا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکیو پوڈ کاسٹ میں آپ احباب کا خیر مقدم ہے۔ آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے ٹیکیو پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہیں، الحمدللہ نقابت نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ آپ پر کیے جاتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں جو ہے وہ ان اعتراضات کے جوابات لینے کی کوشش کروں گا۔ آج جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہیں جناب سید رافع ہاشمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ وعلیکم جی کیا حال السلام، چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوڈ کاسٹ ٹیم کا، آپ کا، راجہ ولید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت افزائی بخشی، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ کے پاس میں آج حاضر ہوں۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ تشریف لائیں۔ سوالات کا قبلہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ تعلق کہاں سے ہے؟ میں تابعی الحمدللہ شروع سے ہی راولپنڈی سے ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی پنڈی سے بلانگ کرتے ہیں، یہیں کی پیدائش ہے، سارے ابا و اجداد جی بیسک پنڈی سے۔ راولپنڈی سے، جی ٹھیک ہو پنڈی سے۔ گیا۔ شاہ جی بتائیے گا کہ نقابت کی فیلڈ میں کس سے انسپائر ہو کے اس کو جوائن کیا آپ نے، اور کب سے اس فیلڈ میں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ اس میں نقابت میں جو میں آیا ہوں وہ ایک سمجھیں کہ ایک حادثہ تھا، حادثہ تھا ایک؟ حادثاتی طور پہ میں ٹھیک ہے، نقابت میں آیا ہوں۔ کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ نقابت کروں گا۔ میں نعت پڑھتا تھا، ماشاءاللہ، اور ہمارے 27ویں شب کو ایک محفل ہوتی ہے ہر مسجد میں، آپ کو پتا ختم جی قرآن بالکل ہوتا ایسے ہے، ہی ختم قرآن۔ تو ہمارے وہاں پہ جو اس کو ہر سال کنڈکٹ کرتے تھے حضرت صاحب، ان کی اس دن کوئی ایمرجنسی ہوگی، انہوں نے کہا جی کہ میں اس دفعہ نہیں ٹائم دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو 2 دن پہلے جو مسجد کمیٹی کے صدر تھے انہوں نے کہا جی کہ پھر کون کرے گا یہ؟ جی تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی میں کروں گا۔ انہوں نے کہا تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا جی آپ مجھے موقع دیں، میں اسپیچ کرتا رہتا ہوں کالج میں جی یا اسکول میں، تو آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم عصر کے بعد تمہارا ٹیسٹ لیں گے۔ میں نے بڑی تیاری کی، تو اس کے بعد پھر جب ان کو میں نے سنایا تو انہوں نے مجھے موقع دیا۔ وہ پہلا میرا چانس تھا کہ میں نے نقابت کی، علاقے نے پسند کیا، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ سفر۔ مطلب یہ آپ آئے حادثاتی طور پہ، لیکن یہ تھی آپ کی اپنی ایفرٹ، آپ کا اپنا دل تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے مجھے، لیکن سوچا نہیں تھا کہ نقیب بنوں گا، اور عرصہ میں 96 سے نقابت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ 96 سے، یہ ابھی تقریباً 24 اور 28-29 سال بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت طویل ایک عرصہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بتائیے گا شاہ جی آپ کے استاد جو ہیں وہ کون ہیں؟ آپ نے نقابت کے فن کو کس سے سیکھا، یا یہی حادثاتی طور پہ خود ہی شروع کیا اور یوٹیوب وغیرہ؟ بھائی سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ حادثاتی طور پہ میں نقیب بنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے سننا شروع کیا۔ اس دور میں صرف بدر اسلام بدر صاحب ہوتے تھے، کامران تبسم نوری صاحب ہوتے تھے، آفتاب احمد، یہ 96 کی بات ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے، آفتاب احمد چشتی صاحب ہوتے تھے۔ یہ 2-3 نقیب تھے جو راولپنڈی کے بہت فیمس نقیبوں میں شمار ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو میں انسپائرڈ ہوا نا وہ تھے الحاج شہریار قدوسی صاحب۔ شہریار قدوسی صاحب، میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، بہت بڑے نقیب تھے، پتہ نہیں آپ نے نہیں سنا شاید؟ جی مجھے نہیں، تو میرے کہنے پہ آپ ان کو سرچ کیجئے گا، انشاءاللہ تو انشاءاللہ۔ اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ کیا ہی شخصیت تھی اور کیا ہی نقابت تھی ان کی، تو ان کو سن کے پھر میں آیا۔ باقاعدہ کلاسز وغیرہ کسی سے؟ جی باقاعدہ پھر میں پڑھتا رہا خود ہی، ان کو دیکھ دیکھ کے۔ بدر بھائی کوئی پڑھا میں نے، کامران بھائی کوئی پڑھا میں نے، آفتاب چشتی صاحب کوئی پڑھا میں نے، لیکن جو باقاعدہ شاگرد ہوا میں وہ آگے 2009 میں شاعر اہل بیت انیس دورہ شوکت رضا شوکت صاحب کا میں شاگرد ہوں باقاعدہ۔ اچھا وہ تو اہل تشیع ہیں میرے خیال سے؟ جی بالکل۔ چلیں وہ آگے سوالات بھی آپ سے ماشاءاللہ مزید کریں گے، چونکہ آپ تو اہل سنت سے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کس کس نعت خواں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پڑھا، کس کس بڑے فیمس نعت خواں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا آپ کو؟ ہاں بھائی الحمدللہ جو 90s کے جتنے بھی لیجنڈ سنا خواں تھے نا، ان سب کے ساتھ پڑھا میں نے۔
کراچی کے ہوں، کراچی ہو الحاج خورشید احمد صاحب الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، راشد اعظم صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان لوگوں کے ساتھ پڑھا، یوسف میمن صاحب کے ساتھ پڑھا، فصیح الدین سہروردی صاحب، اویس رضا قادری، فرحان علی قادری، آپ جو بھی نام لیں، ڈاکٹر نثار معرفانی، حافظ غلام مصطفیٰ، مطلب سارے ہی سب کے ساتھ الحمدللہ کوئی ایسا سنا شاہ جی بتائیے گا کہ نقابت میں ماشاءاللہ آپ کو اتنا طویل عرصہ ہو گیا، آپ کے بھی شاگرد ہوں گے، تو کتنے شاگرد ہیں نقابت میں؟ کوئی ایسے شاگرد ہیں جو بتانا چاہ رہے ہیں ابھی؟ تابعی بہت سے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں شاگرد کروں انہیں اپنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ابھی طفل مکتب ہوں، اور میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں کسی کو نقابت میں اپنا شاگرد کروں، لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس دور میں مجھ سے انسپائر ہو کے انہوں نے نقابت شروع کی، جس میں شیخ عادل ہیں آپ شہر کے نقیب محفل، جن کی تھوڑی سی نظر کا مسئلہ ہے، انہوں نے مجھے دیکھ کے نقابت شروع کی، مقصود بھائی ہیں آپ کے لال کرتی کے، عثمان بھائی ہیں، ان لوگوں نے مجھے دیکھ کے نقابت شروع کی، وقاص سجاد ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ کے جی، اس کے بعد فتح جنگ سے ایک ہیں اظہر اقبال کونین، جی ماشاءاللہ، یہ سب لوگ مجھے دیکھ کے پڑھتے ہیں، لیکن اظہر اقبال کونین جو ہے وہ مجھے استاد کہتا بھی ہے، مجھ سے کلام بھی لیتا ہے، سیکھتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے، تو وہ ایک میرا شاگرد ہے۔ تو شاہ جی آپ نے محفلیں کم کیوں کر دی؟ اتنے شاگرد بنا کے آپ نے خود شاگردوں کو آگے کر دیا، خود جو ہے فیلڈ سے اصل میں وہ محسن نقوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ واہ واہ واہ، تو وہ ٹائم کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک باعزت روزگار سے نوازا ہوا ہے، میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے ایز اے کوچ کام کر رہا ہوں، تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر میں نے محفلوں کو بھی کم کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہیں ویسے؟ جی پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے جو ہے وہ پسندیدہ نقیب محفل کون ہے؟ آپ نے اس وقت کا تو بتا دیا، قدوسی صاحب تھے، آج کے دور میں آپ کے نقیب محفل پسندیدہ اور آپ کے نعت خوان پسندیدہ کون ہے؟ نقیب محفل اس دور کے تو میں نے شروع سے لے کے آج تک اور شاید مرتے دم تک شہریار قدوسی صاحب ہی میرے فیوریٹ رہیں گے، اور ان کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں رکھتا۔ باقی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، چودھری محمد اشفاق بہت اچھا پڑھتے ہیں، عرفان راضی ہے بہت اچھا پڑھنے والا ہے، بہت سے ایسے پنڈی کے نقیب ہیں جو اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورے پاکستان میں سے بات کریں تو تسلیم احمد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ شاہ جی میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ جو ہے نا وہ آپ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کے جوابات لینے بیٹھوں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا آن ایئر کہ آپ سے سوالات کی اجازت ہے؟ جی بالکل کریں، ٹھیک ہے، اسی لیے تو آیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ سید رافع ہاشمی نے آج تک اپنے مشن یا اپنے مقصد میں کہاں کمی کی ہے؟ اگر آپ نقابت کی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ کبھی بھی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ کمپرومائز میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جن کے پروگرام میں نے پڑھے ہیں، وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، میں کبھی بھی اپنے کمپرومائز نہیں کرتا، میں اپنے مقصد میں اپنے مشن کبھی بھی نہیں، جو میرا دل کہتا ہے 100/100 کرنے کی الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا وہ کون سا کلام یا شاعری جو ہے پسند کو تو ویسے سب بندے پوچھتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کون سا کلام ہے جو آپ کو ناپسند ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں یہ کلام میں نہیں پڑھنا چاہ رہا؟ سوال ذرا مشکل ہے، اگر کوئی فرمائش بھی کر دیتا۔ جی سوال ذرا مشکل ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ سرکار کی نعت ہے جی یا مناقب ہے، ان کو تو برا تو کہہ نہیں سکتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں لکھنے والے کی اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، تو ایسا کلام جو کمزور کلام ہو وہ میں ان سے اوائڈ کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ نقیب محفل کا جو انداز ہے، آپ 96 سے پڑھ رہے ہیں، اس سے پرانے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی روایتی اور بڑا پرانا ہو چکا ہے، اب اس کو چینج ہونا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ نہیں ختم تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو حالات جا رہے ہیں لگتا ہے ایسے ہی کہ ختم ہو جائے گا جو حالات ابھی جا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں، میرے بہت سے بھائی ہیں نقیب محفل، لیکن جو ہم نے جو محفلیں پڑھی ہیں نا، جو ادب اس دور میں تھا یا جو معیار اس دور میں تھا، وہ اب بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب جو بھی جونیئر نقیب آ رہے ہیں ان کو بہت جلدی ہے فیمس ہونے کی یا بڑا بننے کی، راتوں رات میں، ہاں ایسا نہیں، محنت نہیں کرتے، نیا پڑھنے کی کوشش، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شاہ جی بتائیے گا آپ کو کیسے یقین ہے کہ نقیب محفل کی محفل میں شامل لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ واقعی آپ کے کلام کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے آپ جو ہے وہ ویسے ہی ان کو سنا رہے ہیں اور ان کے سر سے گزر رہے ہیں؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور آپ نے اگر میرے پروگرام دیکھے ہوں تو الحمدللہ میری یہ ایک عادت ہے کہ میں کبھی بھی آڈینس کو نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، میں میں اسی داد پہ یقین رکھتا ہوں۔ میرے استاد محترم نے یہی تربیت کی ہے کہ جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ واہ، تو جب آپ کو بے ساختہ داد ملتی ہے نا، اصل داد وہ ہے۔ اگر آپ
اتنا زور لگا کے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ, تو پھر آپ کی اتنی محنت کا فائدہ نہیں ایسے ہے. ہی ہے, بالکل وہ کسی کو بھی آپ کھڑا کر کے مائک پہ کہیں, وہ آ کے کہے گا تو سب کہہ دیں گے سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ جی, آج کل کے نوجوان نسل جو ہے وہ اسکالرس کو زیادہ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, علماء حضرات کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ نقیب محفل کا جو انداز ہے یہ نوجوان نسل پر بھی اثر کرتا ہے, شعر و شاعری ان پر اثر کرتی ہے, یا بس وہ وقتی لطف لیتے ہیں اور یہ بھائی میں نے کو بتایا نا کہ جو ہمارے دور میں نقابت تھی نا, ہم لوگ نقیبوں سے انسپائر ہو کے آئے ہیں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, آپ یا پر ہمیں کوئی جو لوگ اثر ہوا ہے تو آپ جی جو ہمیں سنتے تھے وہ ہم سے انسپائر ہوتے تھے. جی. آج کل کے نقیبوں میں انسپریشن میں نے نہیں دیکھی کہ کسی سے کوئی انسپائرڈ ہوا ہو, تو یہ چیز کی کمی ہے. اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو ابھی بھی بہت بہت اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں, اچھا کلام پڑھنے والے لوگ ہیں, بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کلام واقعی جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے, یا صرف جو ہے وہ شعر و شاعری کی حد تک محدود ہے, بس شعر سنائے تھے ختم, یا دل میں وہ اتر جاتی ہے بات؟ وہ میں نے آپ کو بتایا نا تھا بھائی کہ میں شاگرد جو ہوا ہوں نا جناب شوکت صاحب کا, اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے کلام میں میسج بہت ہے, اور میری کوشش یہی زندگی کی حقیقتیں جی بالکل. ابھی میں جیسے ایک 4 مصرع آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حقیقت رخ یزداں کا روپ پا کے چلو, ٹھیک ہے, خودی کا فلسفہ دارین کو سکھا کے چلو, اور حسین نیزے پہ چڑھ کے یہ کہہ گیا شوکت, اگرچہ تن پہ نہ ہو پھر بھی سر اٹھا کے چلو. تو یہ کتنا بڑا میسج ہے. ہم لوگوں نے ورنہ حسین پاک کے سر مبارک کو اس لیے رکھ دیا کہ ہم کلام میں پڑھ دیں, تقریر میں پڑھ دیں, یا کسی جلسے میں آ کے بتا دیں کہ یہ ہوا تھا. اس کا مقصد نہیں بتاتے, مقصد ضرور, میسج نہیں جاتا لوگ. جی میسج نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے گا شاہ جی کہ اپنے آپ کو آج کل کے نقبا کے مقابلے میں, آپ نے بتایا کہ بدر صاحب کو آپ نے سنا, کامران صاحب کو سنا, اور آپ نے کچھ عرصے بعد ان کے لیول کی محفلیں بھی ماشاءاللہ پڑھنے کی کوشش بھی کی اور پڑھی بھی ہیں, تو آج کل کے نقبا کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ شاہ جی کدھر کھڑے ہیں آج کل؟ تو میں اپنے آپ کو سب سے پیچھے دیکھتا ہوں. اچھا ہاں, کیونکہ میں بالکل ہی بہت کم کر دیا ہے میں نے جی. اور لیکن بدر بھائی اور کامران بھائی یہ لوگ بڑے لوگ ہیں جی, اور ان کا بڑا پن یہ ہے کہ یہ اس دور میں اپنی جگہ پہ مجھے بھیج دیا کرتے تھے ماشاءاللہ, تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. زبردست ہو گیا. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ اپنی شاعری کو آپ اپڈیٹ یعنی نیا پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں, یا وہی پرانی چیزوں کو بس دہرایا, وقت گزارا اور بس؟ نہیں, الحمدللہ پھر وہی جو میرے سننے والے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے جی کہ ہر محفل میں نیا پڑھتا ہوں. اور یہ بھی جی ہر محفل, اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرے استاد محترم ہے, اب یہ 2025 چل رہا ہے جی جی, اور میرے استاد محترم نے 2038 تک لکھ کے رکھا ہوا ہے. واہ, وہ کہتے ہیں کہ جی 2038 تک ہر عنوان, ہر عنوان, اور الحمدللہ انہوں نے یہ اجازت دی ہے مجھے کہ تمہیں کوئی بھی کلام چاہیے ہو جو انہوں نے نہیں بھی پڑھا, میرے لیے اپنے انہوں نے جو ان کے لائبریری کو مینٹین کرتے ہیں لوگ جی, ان کو یہ آرڈر ہے کہ جب بھی رافع ہاشمی فون کرے گا اس کو اپنے کلام بھیجنا ہے. یہ تو اپنے استاد کی طرف سے ایک بہت بڑی ماشاءاللہ کرم نوازی ہے. بلکہ میں ایک یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ایڈ کروں, علی برادران کا آپ نے نام سنا ہوگا, نعت خان میرے شاگرد ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نا شوکت صاحب سے ملوائیں, ہم کلام لینا چاہتے ہیں. میں ان کو لے کے چلا گیا, وہ جب بھی پنڈی آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, قریب ان کے پاس جا کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میں نے ان کو بتایا کہ ثنا خان بڑا اچھا پڑھتے ہیں, تو یہ آپ کا کلام پڑھنا چاہتے ہیں, ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, تو کہتے ہیں بیٹا یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جی, آپ لے لیں اس میں سے کلام جو چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اپنی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو, ان کے اسپیشل ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو کتابوں کی رکھوالی کرتا ہے. واہ. تو انہوں نے اجازت دی کہ آپ کر لو. انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی, کیمرے کی آواز ہے کیپچر کی, جی, 2-3 بنا لی, تو ایسے مڑ کے دیکھا. تو علی برادران کو کہتے ہیں یہ رافع ہاشمی کو دعا دینا کہ آپ میری بیاض کو ہاتھ لگا رہے ہو. واہ. میں نے البم بنانے کو تھوڑی کہا, جو کلام چاہیے صرف وہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نقیب محفل کا انداز سننے والوں کو بور کرنے والا اور یکساں کرنے والا ہو چکا ہے؟ بوریت نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ نقابت محفل میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ نقیب محفل کو مائنس کر دیں تو میرے خیال سے ایک نعت خان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ آ کے محنت کرے اور گراؤنڈ بنائے اور محفل کو, تو وہ نقیب محفل آدھا کام اس کو کر کے دے دیتا ہے. یہ بالکل ایسی جیسے کرکٹ میچ میں سے آپ کمنٹری کو بند کر دیں, جی جی, پیچھے کچھ بھی تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا. تو ایسے ہی نقیب محفل بڑے ذمہ دار اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. واہ. شاہ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سید رافع ہاشمی صاحب کا جو کلام ہے
جذبات کو مصنوعی طریقے سے بھڑکاتا ہے اور انتشار پیدا ہوتا ہے. آپ اس بات کو کیسے رد کریں گے, یا پھر یہ حقیقت بات ہے آپ جو ہے نا وہ آپس میں انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ ایسے سنا گیا؟ یہ میں آپ سے سن رہا ہوں آج پہلی دفعہ, لیکن یہ ہے کہ میں نے تو, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی میرے کلام کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میں 29 سال نہ پڑھ سکتا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں بہت جلدی ختم ہو جاتا. جی جی, اگر انتشار پھیلانے والا تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہمیشہ محفل کے اکارڈنگ ہی پڑھا ہے جو کہا گیا, اور کبھی بھی مائک کے ساتھ چپکا نہیں ہوں میں. میرا ایک یہ بھی محفل والوں کو پسند ہے کہ جتنا کہا جاتا ہے میں اتنا ہی پڑھتا ہوں. وہ محفل کی جو ہے نا وہ ٹائمنگ دیکھ کے یہی تربیت بھی ہے. استاد محترم نے بھی یہی بات سکھائی ہے کہ بیٹا جتنا سننا چاہ رہے عوام اتنا ہی سنانا. یہ نہیں کہ زبردستی نہیں, آخری محفل مسلط ہو جائے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی بتائیے گا کہ کیا آپ کے کلام میں کوئی ایسا پیغام ہوتا ہے جو آج کل کے جدید دور میں معاشرتی مسائل اور گروپ بندی کو واضح کر رہا ہو, اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں نا. نہیں, میرے خیال سے میں تو بہت اوائڈ کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ محفلیں کم کرنے کی وجہ بھی یہی ہے, جو حالات چل رہے ہیں آج کل, تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا انتشار پھیلے یا کوئی ایسی بات ہو. بس ٹو دی پوائنٹ, اگر آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں, محفل کا عنوان ذکر اہل بیت ہے, تو اہل بیت کا ذکر آپ کریں. محفل نعت ہے تو محفل نعت میں آپ صرف نعت پڑھیں. محفل ذکر صحابہ ہے تو پھر صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا تو اپنا یہ شروع سے اصول ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ جی, آپ کیا کہتے ہیں کہ کلام سناتے وقت آپ کو داد کی صورت میں کیا پسند ہے؟ شور شرابہ ہو, اٹھ کے لوگ پیسے نچھاور کریں, اٹھ کے سبحان اللہ کہیں, اٹھ کے داد دیں, یا پھر خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے سنیں اور تسلی کے ساتھ وہ محاورہ ہو جائے کہ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات, وہ معاملہ ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ, کیسی داد ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شور شرابہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے جی, لیکن مجھے بے ساختہ داد اچھی لگتی ہے. ٹھیک کہ ہے, جب شعر مکمل ہو, آپ 5 لائن دیں, اس کے بعد ایک دم سے بے ساختہ جو داد ملتی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو توجہ سے سنا جا رہا ہے. فیس ایکسپریشنز آپ جی پتہ چل جاتا ہے باڈی لینگویج سے کہ یہ کتنے آپ کو سن رہے ہیں یا صرف ویسے ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تو مجھے وہ داد اچھی لگتی ہے جو بے ساختہ ہو, لوگ جو سمجھیں. جی سمجھ کے, کیونکہ الحمدللہ میں نے جس دور میں پڑھا, آپ کو بتایا منظور القنین صاحب کے سامنے پڑھا ہے, ان سے داد لی ہے ہم نے. اور وہ داد بھی ایسے دیتے تھے, وہ کمر تھپکا کے تھپکی دے کے پھر داد دیتے تھے, تو پھر کہتے تھے پڑھو. استاد ریاض احمد قادری صاحب, اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے, یہ بڑے لوگ تھے, ان لوگوں کے ساتھ پڑھا ہم نے. تو وہ جو داد ہم نے لی ہے نا, بس وہیں سے ساری تربیت ہے. اور یہاں پہ الحاج خورشید احمد صاحب کا بھی ذکر کروں گا. انہوں نے بھی ایک بات مجھے کی تھی. انہوں نے عادل وحید صاحب آپ کے علاقے کے بڑے خوبصورت ثنا خواہ ہیں, میرے بھائی ہیں. تو میں وہ شاگرد تھے الحاج خورشید احمد صاحب کے. تو ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے محفل کے بعد. انہوں نے مجھے کہا بیٹا بہت اچھا پڑھتے ہو آپ, لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ کسی بھی ثنا خواہ کو نا اس کے لیول سے بڑھا کے نہیں بیان کرنا. اچھا, جیسے کہ ہم آج کل آپ کو دیکھا ہوگا نقیب کہتا ہے چاند پہ اٹھا کے لے جاتا, ہاں یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ, وہ کہتے ہیں ساتھ میں گلی میں کوئی نہیں جانتا, جو جس کا حق ہے اس کو وہ دینا ہے, اس لیول تک رکھنا. تو یہ چیزیں پھر ان لوگوں سے سیکھی, اور پھر وہ جو داد ملتی تھی ہمیں, تو ابھی تک ذہن میں وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ جو ہے اہل تشیع حضرات کے ہاتھ چومتے ہیں. آپ نے ابھی اپنے بتایا شوکت صاحب, ان کا تو جو ہے عقیدہ بھی چینج ہے, وہ تو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کہیں جو ہے وہ اپنے استاد جی کو سمجھتے ان کے عقائد کے پابند تو نہیں ہوگے, یا ابھی بھی سنی حنفی عقیدہ ہی رکھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ آپ کیوں چومتے ہیں؟ ہاتھ چومنے کی وجہ ذرا مجھے بتائیے. ہاتھ چومنے کی وجہ جو آپ نے بات کی کہ اہل تشیع کے ہاتھ چومتا ہوں, میں نے آج تک اپنے استاد محترم کے علاوہ کسی اہل تشیع کے ہاتھ نہیں چومے. چلو استاد جی کے, اور استاد جی کے ہاتھ اس لیے چومتا ہوں کیونکہ وہ میرے استاد ہیں, اور استاد کا ادب آپ پہ واجب نہیں اوجب ہے. صرف اس لحاظ سے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کے کئی ٹیچرز اہل تشیع ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آپ کالج میں پڑھتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ اہل تشیع بھی ہوتے ہیں, کرسچنز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ایک استاد کا درجہ ایک الگ درجہ ہے, تو ان سے سیکھنے کو ملا ہے, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے جو عقیدے کی بات کی, 2009 سے میں شاگرد ہوں شوکت صاحب کا باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور آج تک مجھے استاد جی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی شیعہ ہو جاؤ یا آپ بھی ماتم کرو, یا آج تک ایسا نہیں کہا. اور میں آپ کو ان کی کتابوں میں سے یہ چیز دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے ریفرنس سے بات کر کے اس کے بعد اشعار کہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرح سے ریفرنس دے کے پھر اشعار کہے ہیں. یہ میرے پاس بکس پڑھی ہوئی ہیں.
تو ایسا نہیں ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو یہ آپ پر اعتراضات جو ہو رہے ہیں یہ مطلب افواہ یا جھوٹ ہی ہے؟ نہیں مجھے ایسا کچھ ہے نہیں، آپ نہیں چومتے؟ اگر میں نے آپ کو بتایا صرف اپنے استاد محترم کے استاد ہاتھ میں محترم کے چومتا ہوں، علاوہ. اور اگر اعتراض ہوتا بھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ واقعی مومن ہو نا تو آپ، حضرت علی کا قول ہے کہ آپ کے دشمن ہوں گے. جی بالکل. اگر آپ کے ایسے ہی. دشمن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا میں ویسے ہی آ گئے، بالکل وہ آپ تو منافق ہیں. منافقت والی ٹھیک ہے، بات تو وہ ہوتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آج اس پلیٹ فارم سے جو ہے نا آپ اعلان بتا دیں آپ کیا ہیں، کیونکہ آپ پر بہت، آپ کے عقیدے پر بہت اعتراضات ہوتے ہیں. آپ یہ مجھے بتا دیں آپ کیا رافضی ہیں، خارجی ہیں، ناصبی ہیں، تفضیلی ہیں؟ آج ذرا اعلان اسپیکر پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم سے بتائیں آپ کیا ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو آپ کا عقیدہ مجھے ذرا جب یہ پتہ لگے. سوال سننے کو ملتے ہیں نا تو میں حیران ہوتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، میرے آبا و اجداد جو ہیں وہ شروع سے یہیں کے ہیں، راولپنڈی کے سب لوگ جانتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے، اور میرا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے اپنے علاقے میں محفل نعت کا آغاز کیا. جو پہلی بزم سیرت میلاد کمیٹی بنی وہ میرے دادا نے بنائی. ٹھیک ہے، میرے چچا، میرے والد صاحب سب اس کے عہدیداران میں، صدارت میں تھے. اور ہمارے گھر سے ہمارے علاقے میں محفل کا آغاز ہوا. پہلے سالانہ ہوا کرتی تھی، پھر وہاں پہ 15 روزہ محفل کا انعقاد ہوا. ٹھیک ہے، اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو لوگوں کے لیے تو میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں آپ کو بتایا کہ میں کبھی بھی لوگوں کا معیار پہ جاتا ہی نہیں ہوں. نہ میں نے ان باتوں پہ کبھی دھیان دیا، نہ سنتا ہوں. ساری جو دشمنی ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں، میں علی علی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لگتا رہے. بس اتنے سے کہوں گا کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی. تو اس پہ کمپرومائز میں نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے لوگ یہ بات کرتے ہیں. ورنہ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یار آپ نے کبھی مجھے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے مجھے قمیض اتارے ہوئے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. چھریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو پھر میں کیسے شیعہ ہو سکتا ہوں؟ مجھے یہ بھی تو ثابت کریں آپ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی آپ کو یقیناً علماء کرام کے ساتھ بھی آپ کی محفلیں ہوتی رہی ہیں، اور آپ جس دور کا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ انٹرسٹ بھی آپ کو کافی علماء کرام میں ہوگا. میں کچھ نام لیتا ہوں، آپ نے جو ہے وہ بشک اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو، آپ نے تعریف ہی تعریف کرنی ہے ہر صورت. ان کا جو ہے نا ایک جملہ تعریف کا آپ نے بولنا ہے ہر صورت میں. ہر صورت میں یہ شرط ہے، ہر صورت میں آپ نے تعریف کر دینی ہے، بشک آپ کا اختلاف بھی ہو، لیکن ایک تھنگ ان کی اچھی. ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں، آپ نے اچھی چیز بتا. پہلا نام ہے مرزا محمد علی جیلمی صاحب، انجینئر صاحب. مرزا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسی ایسی چیزیں سامنے نکال کے رکھ دی ہیں جو چھپی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہیں. باقی اختلاف رائے بالکل ہے ان سے ہے اختلاف. بالکل ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا نام ہے جناب پیر اجمل رضا قادری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے چند علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت کام کیا دین کے لیے. پیر اجمل صاحب نے جن کو ہر مکتبہ فکر سنتا ہے. بالکل سنتا ہے، اصلاحی بیان ماشاءاللہ. جی. ٹھیک ہے. ان سے اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ تو جان ہے نا جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب کے ساتھ بڑا یارانہ ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کرکٹ بھی اکٹھے کھیلتے ہیں، آپ کو یہ بتا دوں. مفتی صاحب کے ساتھ جی بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہم نے، اور اس دور سے ہی مفتی صاحب کے ساتھ سفر جاری ہے. پورے پاکستان میں ان کے ساتھ پڑھا ہے میں نے، اور اس دور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے مناظرے بھی تو ان کا جی ہمارے عقائد کو جیسا وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں جی ویسا کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. کوئی چھوٹا سا اختلاف ان سے جذباتی ہیں، تھوڑے سے جذباتی. ہاں چلے یہ تو ایک وہ مشورہ ہو گیا نا، کوئی اختلاف تو اس طرح نہیں کوئی پراپر نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا نام جو ہے وہ پیر الیاس رضا قادری اتاری صاحب. الیاس اطار قادری صاحب کا بڑا کام ہے. ٹھیک ہے. اختلاف بالکل ان سے بھی ہے اختلاف. جی بالکل کئی چیزوں پہ اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کام بہت کیا دین کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب میں جس 90s کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں دعوت اسلامی نے بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ. جی بالکل مانتا ہوں. ہم لوگ خود اس کا حصہ رہے، میں خود اجتماعات میں جاتا تھا سننے کے لیے. تو ان کا بڑا کام ہے، یہ نہیں کہ آپ ساری چیزوں کو ڈینائی کر دیں. جی تو بالکل اختلاف ہے لیکن ان کا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. شخصیت بڑی ہیں ماشاءاللہ. اگلا نام ہے جناب سید ریاض حسین شاہ جی. ہاں سید ریاض حسین شاہ صاحب اس دور کے میثم تمار. واہ. ان سے بڑی شخصیت اس دور میں نہیں ہے، جنہوں نے اس دور میں آ کے حیدر کے نعرے لگائے اور دل میں عشق اہل بیت کی شمع روشن کی. اور دیکھ لیں یہی فتوے ان پہ بھی لگتے ہیں جو آپ میرے پہ لگا رہے ہیں. بالکل لگ رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، مولا علی کا فرمان ہے کہ میرے عشق میں جب سند ہے کہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا. تو میں یہاں پہ اپنی بات بھی کروں گا کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے محفلوں کے لیے اپنا عقیدہ چھوڑا ہے. میں نے اپنے عقیدے کے لیے محفلیں چھوڑ دی ہیں. یہ فرق ہے.
اور شاہ جی سے کوئی اختلاف چھوٹا موٹا ہے یا نہیں؟ نہیں بالکل اختلاف شاہ جی تو دل میں بستے ہیں. واہ، زبردست ہو گیا. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ نقابت کی فیلڈ میں آپ کافی عرصے سے ہیں، کوئی اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیا، کوئی آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہو، کوئی اس طرح کا ماشاءاللہ کوئی پرائز وغیرہ، کوئی اس طرح کا معاملہ کبھی درپیش تا آیا؟ بھائی مقابلے پسند کرتے ہیں؟ بھائی سب سے تو بڑی میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں سرکار کی محفلوں میں بے نقابت شک کے ایسی فرائض یہ انجام بہت دیتا بڑا رہا. کرم ہے. اس سے بڑا تمغہ کیا ہوگا میرے لیے. لیکن اس سے پہلے دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو الحمدللہ گولڈ میڈل بھی ملا ہے مجھے. اس کے ماشاءاللہ. علاوہ ابھی 2 سال کس سال میں کچھ یاد ہو گولڈ میڈل؟ تقریباً یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں. 9 کی بعد جب آپ 2009 استاد جی کے شاگرد؟ جی 2009 میں مجھے گولڈ میڈل ملا. اور ابھی 2 سال پہلے میری تاج پوشی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. تو تاج پوشی کہاں پر؟ بزم غوثیہ عزیز آباد کی ایک تنظیم ہے, ماشاءاللہ ان کا میں تقریباً جب سے نقابت کر رہا ہوں تب سے ان کے پروگرام پڑھ رہا ہوں. تو ماشاءاللہ. ان لوگوں نے میری تاج پوشی کی تو بہت سے الحمدللہ. لیکن میں یہاں پہ ایک ہی بات کہوں گا کہ میں دنیا کے مناصب سے کہیں اعلیٰ ہوں. واہ، میں دنیا کے مناصب سے کہیں اعلیٰ ہوں. جی. میرا تمغہ ہی یہی ہے کہ علی والا ہوں. واہ واہ. شاہ جی آخر میں جو ہے وہ جو نئے نقابت کرنے والے ہمارے احباب ہیں، یوتھ ہے، ینگ ہے، ان کے لیے کوئی ایک پیغام چھوڑ دیں یا کوئی ٹپ دے دیں ان کے لیے آسانی ہو. ویسے عمل تو انہوں نے نہیں کرنا, عمل نہیں کرنا. ضائع ہو جائے گی. اچھا. لیکن میں ایز اے سینئر ہوتے ہوئے, کیونکہ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ ہر 10 سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 29 سال کے حساب سے مجھے 3 نسلیں سن چکی ہیں الحمدللہ. واہ، بے شک. جو جوان ہوئی ہیں مجھے 3 نسلیں سن کے. جی. تو اس کے اعتبار سے میں بس یہی کہوں گا کہ سینئر کا ادب جو اب سٹیجز پہ نہیں ہے, سینئر کا ادب بہت ضروری ہے. مطلب مجھے اپنی اگر بات کروں تو جب ہمارا پروگرام ہوتا تھا نا مظہر الکنین صاحب کے ساتھ یا کسی بھی فصیح الدین سوردی صاحب کے ساتھ, تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. بالکل ایسا کل کوئی گستاخی نہ ہو جائے. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے, تو یہ بشیر شاہ صاحب, سید بشیر شاہ صاحب, تو ان کے میں نے بہت سے پروگرام پڑھے. ایک پروگرام ان کے گھر کا میں نے پڑھا, تو بشیر شاہ جی نے مجھے کہا کہ آپ نے آنا ہے, اور مغرب سے عشاء پروگرام ہے چھوٹا سا میرے گھر پہ, ایک آپ ہیں اور ایک نعت خان ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نے کہا نعت خان کون ہے؟ کہتے ہیں یہ میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا. میں چلا گیا. میں اچھا, چھوٹا سا اسٹیج لگا ہوا تھا, مجھے کہتے ہیں آپ بیٹھے ہیں, ثنا خان آ رہا ہے. وہ سامنے ان کی فیملی تھی ساری, پرائیویٹ پروگرام تھا. جی, تو تھوڑی دیر گزری تو سیڑھیوں سے اوپر میں نے دیکھا ویس رضا قادری صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا. تو یقین مانے کہ میں آپ کو اپنا وہ عالم آج بھی مجھے یاد ہے کہ میرے جسم میں سے جان نکل گئی تھی کہ یار یہ کون سی شخصیت میرے سامنے. بالکل. مجھ سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے, جی, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یار یہ بندہ مائنڈ کر جائے, کوئی ادب میں گستاخی نہ ہو. اور یقین مانیں گے ایک اعلان تھا جی, اور میرے پاس ٹائم بھی تھا. جی, میں نے صرف 1 روپیہ پڑھ کے ان کو مائک دے دیا. واہ. تو یہ میں یہی کہوں گا کہ ادب کا خاص خیال کریں. آپ لوگ آپ سنتے ہیں جی, بادب بامراد, بالکل ایسے ہی. شاہ جی آپ آج تشریف لائیں, آج کے جو ہے وہ دور میں ایک وقت کافی قیمتی آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ہماری یہ گزارش ہے تھی کہ وہ پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. امید ہے یقیناً ہماری جو ہے یہ ویڈیو آپ کو آج پسند آئے گی. اعتراضات جو شاہ جی پر ہو رہے تھے ان کے جوابات دینے کی آپ نے مکمل کوشش کی ہے. آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو سیلیبریٹیز اور جو احباب آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بلائیں, کامنٹس باکس میں ہمیں بتائیے گا اور اپنے میزبان اور شاہ جی کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.